بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ 5 مئی سے لے کر 6 مئی کی درمیانی رات سال کا پہلا جزوی چاند گرہن ہو۔ اس کا وقت 8:13 پر شروع ہوگا اور رات 10:23 پر فل عروج پر ہوگا۔ 12:31 6 مئی کی رات کو ختم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ اللہ جو چاہے جب چاہے کر سکتا ہے، جب چاہے روشنی کو اندھیرے میں بدل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نور سے بے نور کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں انسانی زندگی کو اور کل کائنات کو کسی بھی حالت میں بدل سکتا ہے، اس لیے ہر وقت اس سے ڈرنا چاہیے اور اس سے خوف زدہ رہتے ہوئے اس کے ہر حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ خوف کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند گرہن یا سورج گرہن کے اثرات سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار، ذکر و اذکار اور تسبیحات، نماز خسوف یا نماز کسوف پڑھنے اور دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ چاند گرہن ہو یا سورج گرہن، اس کے اثرات ایک ہفتہ پہلے شروع ہو کر ایک ہفتہ بعد تک رہتے ہیں۔ نماز کسوف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پڑھی اور دوسروں کو بھی پڑھنے کا حکم دیا۔ یہ چاند گرہن پاکستان کے علاوہ دوسرے بھی بہت سارے ممالک میں نظر آنے کا امکان ہے۔ پاکستان، بنگلہ دیش، بھارت، سری لنکا، ایران، عراق، متحدہ امارات، روس، چین اور جاپان، یونان، آسٹریلیا، متعدد ایشیائی ممالک میں بھی دیکھا جائے گا۔ اس کے اثرات سے بچنے کے لیے صدقہ خیرات جتنا ہو سکتا ہے اپنی توفیق کے مطابق کرنا چاہیے، کیونکہ یہ خوف کی علامت ہے۔ جب تک چاند گرہن ہو یا سورج گرہن ہو، پریشان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس سے معافی مانگنی چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، نماز خسوف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز خسوف پڑھی اور صحابہ کرام کو بھی جمع ہو کر نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد و خواتین دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جب سے شروع ہوا تب سے لے کر اختتام تک پڑھی۔ جو اس کی اہلیت رکھتا ہے وہ اسے ضرور پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی بیمار یا اس حالت میں ہے کہ نہیں پڑھ سکتا تو اس کو مسلسل توبہ استغفار کرنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے اس کی خوشنودی مانگنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے نماز پڑھی کہ پہلی رکعت میں آپ نے بہت لمبی قرات کی، جتنی بھی صورتیں آتی تھیں یا مطلب سورۃ بقرہ کے برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز میں قرات کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا رکوع کیا اور اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد لمبا رکوع کیا، پھر اس کے بعد کھڑے ہوئے، پھر اس کے بعد سجدہ میں گئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکوع، 2 رکوع، 3 رکوع، 4 کے برابر نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں لمبی قرات، لمبا رکوع، لمبا سجدہ کیے، دوسری رکعت میں اس سے کام، تیسری میں اس سے کام، چوتھی میں اس سے کام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہے اور دوسروں کو بھی ذکر و اذکار کرنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ڈرنے، اس کے آگے جھکنے کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرار سے بچنے کے لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے خوف بڑی نصیحت ہے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ ایک اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے تاکہ انسان یہ سوچ سکے کہ وہ کسی اہلیت کا مالک نہیں، تاکہ انسان اپنی اوقات میں رہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اختیارات رکھتا ہے، وہ جب چاہے جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ انسان کی زندگی اور کل کائنات کو ایک لمحے میں کوئی دیر نہیں کرتا، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہر لمحہ خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی پیروی کرنی چاہیے اور اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو جب ایسی صورتحال ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات اور اس سے بچنے کے لیے بتایا کہ آپ اللہ کے کلام کو پڑھیں، قرآن پاک پڑھو، تسبیحات کریں، دعا مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے والا اور کوئی نہیں، وہی ہم پر ان چیزوں کو لانے والا، وہی ان چیزوں کو دور کرنے والا ہے۔ اس صورتحال میں چاند گرہن ہو تو زیادہ سے زیادہ صدقہ دینا چاہیے، جیسے چینی، چاول،
دودھ، انڈے، اس طرح کی اور بھی سفید چیزیں، سفید کپڑے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ رات ہوتی ہے، خاص طور پر جب مکمل چاند یا مکمل سورج گرہن میں ہوں، تو جو جادو کرنے والے، ٹونے کرنے والے برے شیاطین ہوتے ہیں وہ اپنے عروج میں آ جاتے ہیں، اس سختی میں انسان پر اور کچھ برے اثرات چھوڑنے کے حامل ہوتے ہیں۔ اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کا مکمل طریقہ بھی بیان کیا۔ نماز کسوف یا نماز خسوف پڑھنے کا حکم دیا، سورۃ فلق ناس پڑھنے کا حکم دیا، سورۃ بقرہ پڑھنے کا حکم دیا، تسبیحات کرنے کا حکم دیا، استغفار کرنے کا حکم دیا۔ اس لیے اس صورتحال میں فلق ناس، سورۃ بقرہ، منزل جو بھی ہم پڑھ سکتے ہیں ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے محفوظ ہو سکیں۔